الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل بيته وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب بڑی محبت نال سرکار مدینہ سرور قلب وسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو کوئی زبان خاموش نہ رہے بڑی محبت اور عقیدت نال بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے کچھ نہ کھٹیا
کی لڑنا چلنا بڑھ کے جاگ بنا دودھ جم دینا لال ہمن کڑ کڑ کے یاد ملا دودھ جم دینا باوے لال ہمن کڑ کڑ کے بعد حمد و ثنا زینت محفل پیر طریقت رحمت شریعت حضور صاحب شان پیر محمد ضیاء الحق حفیظ صاحب سیالوی مدرس اللہ علی اور دیگر علماء کرام سراخان مصطفیٰ قرآ حضرات اور عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا عظیم الشان پروگرام امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ نے جتنے بھی ساتھی کربلا محلہ دے اندر شہید ہوئے انہاں دی یاد دے اندر انعقاد پذیر جس کا اہتمام محمدی نام کونسل والے نے کیتا ہے۔ دعائیں اللہ رب العالمین انہاں دی کاوش انہاں دی محنت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اور جتنے احباب دور نزدیک تو تشریف لے کے آئے ہو، میرا رب اللہ پاک ہستیاں دا صدقہ ہر قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ میری بھی ایک خوش قسمتی ہے کہ جناب عزت امام پیر امیر سلطان چشتی صاحب نے محفل کر دیتا، میری بھی اس محفل میں بھی حاضر ہوگی۔ اللہ رب العالمین میرے واسطے بھی اور تو سب سارے واسطے کے ذریعے نجات بڑھا جاتے ہیں۔ ذرات لی مکان خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کا ترجمہ دسن تو پہلے ایک جانا ضروری سکنا کہ اس کا شان نزول کے لئے انبیاء علیہ السلام جب دنیا کے تشریف لے کے آئے ہیں، رب دی وحدانیت اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، تے جوڑے لوگ انہاں نبیوں کا کلمہ پڑھتے سن، او نبی دی بارگاہ وچ عرض کرتے سن کہ اسی تانوں کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں، اس کا ہدیہ دینا چاہتے ہیں، تاکہ جڑا کسا سارے تے کرم فرمایا سن جو دین دیا گلاں نسیاں نے چنگے راہ تے لائے نے، اسی چاہنے میں اس کا ہدیہ عطا کر لیا۔ او انبیاء علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرتے سن تے رب انہاں نوں منع فرما دیتا کہ تساں انہاں دے کولوں اپنے امتیاں دے کولوں کوئی اجر نہیں لینا۔ حضرات جی مگا پھر او نبی فرماتے سن کہ اے میرے غلاموں، اے میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، میں تہاڈے کول کوئی اجر نہیں لینا، ایک میرا تے میرے رب دا معاملہ وے، میں جانا تے میرا رب العالمین جانا۔ میں دیکھ رہا کئی چہرے پریشان نے،
گلا تھوڑا جہا ڈسٹرب ہے، انشاءاللہ پوائنٹ پارٹ دے صدقے آپ ہی کھل جائے. تسی محبت نال اونچی آواز میں کہنا ہے سبحان اللہ. جدو واری آئی مدینے دے تاجدار دی، جدو واری آئی تیرے تے میرے لجپال آقا دی، جدو آمنہ دے لال دی واری آئی، آپ نے آ کے لوگوں کو واضح و نصیحت فرمایا، لوگوں کو وحدانیت رب کائنات دی نصیحت، رب العالمین دا آ کے لوگوں کو سدھے راہ تے لایا. لوگ کلمہ پڑھنے گئے، دائرہ اسلام کا در داخل ہونے گئے. جدو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک دے وچوں مدینے پاک ہجرت کر کے تشریف لے کے آئے نے، کچھ انصار صحابہ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے مشورہ کیا کہ سرکار دے کول بڑے دور دراز تو مہمان آتے ہیں کہ سرکار اپنے کول انہوں نے لنگر دے انتظام کرتے ہیں. ہوئے صلاح تے اسی سرکار دی بارگاہ میں کچھ تحفہ پیش کریے، ہدیہ دے بھئی، کیونکہ سرکار نے ساڈے تے بڑیاں مہربانیاں کیتیاں نے، سن چنگے کام دسے نے، نماز دا سبق دستا ہے، قرآن دا دستا ہے، اچھے راہ دلایا ہے. یہ ہدیہ سان دینا چاہیے. جب سرکار دی بارگاہ میں عرض کی تھی نا کہ اللہ دے محبوب خاموش ہو گئے، رب دے حکم واسطے خاموش ہوئے کہ اللہ دا آڈر آوے گا پھر میں انہاں گل کروں گا. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا محبوب اے جڑے تیرے کول آئے نا انہاں نوں دس دیو کہ میں تواڈے لنگر تے نہیں بیٹھا، میں تے رب العالمین نے اپنے خزانے دی چابیاں عطا فرما دی ہیں. رب دے خزانے دی چابیاں میں محمد مصطفیٰ دے کول نے. حضرت جی بکار اللہ نے فرمایا محبوب انہاں نوں دس دیو کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب انہاں کلمہ پڑھنے والے نوں دس دیو، انہاں اپنے غلاماں نوں دس دیو، انہاں منگن والے نوں دس دیو جیڑیاں نعمتاں رب نے تو عطا کیتیاں نے ساریاں میرے صدقے عطا کیتیاں نے. اور اللہ دی اتنی نعمتاں نے، اللہ دی اتنی کرم نوازیاں نے ساڈے تے کہ رب خود قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تسی اللہ دی نعمتاں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتاں اللہ دیا. رب فرمایا کہ انہاں نوں دس دیو میں انہاں دا اجر نہیں لینا، قیمت نہیں لینی. یا اللہ پھر چاہتے نے انہاں نوں کوئی ایہو جہا وظیفہ دسیے، انہاں نوں کوئی ایہو جہی عبادت دسیے جس دے نال تیرا شکر ادا کرتے رہن، تیری حمد و ثنا کرتے رہن، تیری بارگاہ دے اندر انہاں دی حاضری لگی رہے. اللہ نے فرمایا محبوب انہاں نوں دس دیو اور کوئی اجر نہیں لینا، بس تہاڈی اہل بیت دے نال تہاڈے قرابت داراں دے نال مودت اختیار کر لویں. میں رب نے جتنی نعمتاں انہاں نوں عطا کیتیاں نے انہاں ساریاں دا اجر اس دے وچ آ جائے. اونچی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ. حضرات جی بکار جنہیں اللہ نے قرآن دے اندر نماز فرض فرمائی، جنہیں حج دا ذکر قرآن دے اندر، جنہیں روزے دا ذکر قرآن دے اندر، جنہیں زکات دا ذکر قرآن دے اندر ہے. رب کائنات نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرامت داراں دا ذکر بھی میرے رب نے قرآن دے اندر بیان فرما کے ساڈے تے فرض فرما دیتا. فرمایا کہ تہاڈا ایمان اتنا تک مکمل نہیں ہونا جتنا تک حضور دی آل بیت اتحاد دے نال محبت نہ ہو. اور اللہ نے محبت کو بھی ایک درجہ بڑھ کے یعنی شدت نال محبت مودت اختیار کرنی. مودت ہوے کہ جس کو بغیر بندہ زندہ نہ رہ سکے، بندہ جس کو بغیر زندہ نہ رہ سکے. اللہ نے فرمایا محبت نہیں انہاں دے نال مودت اختیار کرنی ہے تاکہ جس کے سینے کے اندر حضور دی اہل بیت اتحاد دی محبت نہ ہوے او زندہ رہ کے بھی اپنے آپ کو انج سمجھے جے مردہ چلدا پھردا ہے. اور میرے آقا نبی کریم خود اہل بیت اتحاد دے نال محبت کر کے دسا کہ میرے غلاموں انہاں دے نال تے میں خود محمد پیار کردا ہاں. حضرات جی مکان میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں سرکار مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے کھجور دے پتے دی بڑی ہوئی چٹائی ہے، کملی والا اس چٹائی تے آرام کر رہا ہے. یہ تو بچپن امام علی مقام دا. آپ مسجد دے اندر جدوں آئے نا تے سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے دونوں ہتھاں دے انگوٹھے امام علی مقام نوں پکڑا دیتے، نبا دیتے، فرمایا حسین میرے پیراں دے اوپر چڑھ جا. امام علی مقام حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام سرکار نے مبارک قدمات تے سوار ہوئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں خود اپنی آنکھیں کے نال دیکھ رہا امام علی مقام کا بچپن پیرا تے سوار ہوئے. سرکار نے فرمایا حسین اتنے ہی نہیں ہو گیا. امام علی مقام پنڈلیے تے آئے, پھر پٹا تے آئے, پھر پیٹ تے آئے. سرکار پیچھے لیٹتے گئے. جب پیٹ تے آئے میرے آقا نے فرمایا امام اے حسین صرف اتنے نہیں میرے سینے تے سوار ہو جا. امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کملی والا نے اس سینے تے سوار ہوئے. اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ ذکر میرے رب نے قرآن دے فرمایا میرے محبوب دا سینہ ہوئے جدوں تے رب دا قرآن نازل ہوتا. امام علی مقام کے سینے دے سوار ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں خود دیکھ رہا اپنی آنکھاں دے نال سرکار نے اپنا مبارک منہ دے وچوں زبان مبارک باہر کڈی. امام علی مقام نے حکم فرمایا امام میرے منہ تے اپنا منہ رکھ اور میری زبان اپنے منہ دے اندر لے کے چوس. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا امام علی مقام سرکار دی مبارک زبان انج چوس رہے جویں چھوٹا بچہ کھجور دا دانا چوستا ہے. میری زبان چوس ہے کدے تیرے کام آئے گی. میرا ویر یہ او پاک ہستیاں نے جڑی آگے تک دنیا تے نہیں آیا جنت وچ انہاں دے پہلے ہی چرچے ہو گئے. انہاں دے چرچے جنت دے اندر پہلے ہی ہو گئے. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدو حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام اور جناب سیدنا حوا دی تخلیق ہو گئی. اللہ نے فرمایا جنت دی سیر کرو. دو میں جی جا رہے ہیں جنت اندر. آدم علیہ السلام نے حضرت حوا دی خوبصورتی کا ذکر کر رہے ہیں. خوبصورتی کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بڑا سونا بنایا ہے, تسی بڑے خوبصورت ہو. آدم علیہ السلام اپنی زوجہ پاک دی ذکر خیر کر رہے ہیں. رب نے فرمایا جبرائیل تو بھی انہاں دے نال جا, تو بھی انہاں جا کے سیر کرا. آؤ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں شمع رسالت پروانے آؤ. امام علی مقام دے نال پیار کرنے والے ہو. حضرت جناب آدم علیہ السلام اور حضرت جناب سیدنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب حضرت آدم علیہ السلام دے نال جنت دے اندر جا رہے ہیں. انجے ٹرنے آدم علیہ السلام دیا نگاہوں اٹھیا نے ایک بڑا خوبصورت محل نظر آیا. حضرت آدم فرمانے لگے اے جبرائیل میں اس محل کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ دے پاک نبی انہیں زیارت نہیں کرنی, پہلے رب دے کو اجازت لے لوی ہے. حضرت جی وقار اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دے کو اجازت لئی گئی. اللہ نے اجازت عطا فرما دی. جب حضرت آدم علیہ السلام اس خوبصورت محل دے اندر داخل ہوئے نے کہ ویکھدے نے کہ اس محل دے اندر ایک نورانی تخت لگا ہے. اس تخت تے ایک بڑی خوبصورت نورانی سیرت تشریف فرما ہے. اللہ جی وقار حضرت آدم علیہ السلام نے دوست دے کول گئے نے کہ ویکھدے نے کہ وہ صورت جیڑی ہے سر تے سونے نورانی تاج رکھا ہے, گل دے اندر گلے باندھ نورانی اور کنا دے اندر نورانی مل کے نے کانٹے پائے ہوئے نے. حضرت جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبرائیل اے کیڑی صورت ہے. حضرت یہ وقار حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ دے پاک نبی آدم علیہ السلام اے تہاڈی اولاد دے وچوں ایک ناک نبی پیدا ہونا ہے جدا نام محمد عربی ہونا ہے. اے انہاں دی تختے دے جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. آپ کہنے لگے کہ اے جبرائیل انہاں دے سر تے کیویں تاج جڑا نورانی رکھا ہے. جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے آدم علیہ السلام جڑا تاج انہاں تے رکھا ہے انہاں دے باپ دا نور ہے, گل دے اندر جڑا گل باندھے انہاں دا او سر تاج مولا کائنات علی بن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور جڑے کنا دے اندر جھمکے نے جڑے کانٹے نے انہاں دے دوویں رختے جے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا پتہ لگا آپ حیران ہو کے پوچھتے ہیں جبرائیل میرے تو بھی پہلے جنت اندر آ گئے نے. حضرت جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ دے پاک نبی آدم بے شک کسی بڑی شان والے ہو, اللہ نے تمہیں بڑا مقام عطا کیا ہے, تمام نسل انسانی کے بات بنایا ہے, لیکن تواڈے تو
دے وچ تشریف فرما نے اے جنت دے مالک نے اے آدم علیہ السلام تسی تے میں جنت دے مالک بن کے نہیں آئے اسی تے جنت دے خادم بن کے آیا اے جڑی ہستیاں تشریف فرما نے نا اللہ رب العالمین نے انہاں نوں جنت دا وارث بنا دتا پھر میں کیوں نہ آکھاں کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے ذات عظیم مقام